لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسین منی وعنا من الحسین صلوات۔ سامعین کرام، آپ کے سامنے رسول اسلام کی مشہور و معروف حدیث پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ناظرین کرام، میری بات سمجھ میں یہ نہیں آتی کہ نانا نواسے سے کیسے ہو جاتے ہیں۔ جب ہم نے تاریخ کے اوراق کو پلٹا، تاریخ میں پڑھا، تو مجھے تاریخ میں ملا کہ امام حسین علیہ السلام کو رسول اسلام نے ہر جگہ پر، ہر موڑ پر پہچانوایا، کہا کہ ہذا حسین و فارفو ہو، پہچان لو یہی میرا حسین ہے۔ میں اپنے موضوع کے تحت آج عشر مجالس کی تیسری مجلس ہے، پیغام کربلا کو سمجھنا وقت کی اہم ضرورت۔ ہمیں ضرورت ہے کہ کربلا کو سمجھنا، ہمیں ضرورت ہے امام کے پیغام کو سمجھنا، ہمیں ضرورت ہے کہ عاشورہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو رسول اسلام نے ہر جگہ پہچانوایا، تو عزیزان محترم، ادھر رسول اسلام ہیں اور مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، اسی خطبے کے درمیان میں امام حسین علیہ السلام صفوں کو چیرتے ہوئے اپنے نانا کی جانب جا رہے تھے، تو کیا دیکھا اسی اثناء میں کہ امام حسین علیہ السلام ابا کے دامن میں الجھے اور گر گئے، اور گرنے کے بعد میں رسول اسلام نے جیسے ہی دیکھا اور خطبے کو منقطع کر کے جا کے امامت کو اٹھا لیا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، جا کے آپ، وہاں پہ صحابیت موجود تھی، کسی بھی صحابی سے کہہ دیتے جا کے تم اٹھا لو، تو رسول اسلام نے آواز دی، نادان تجھے نہیں معلوم، کل کا مفتی، کل کا محدث، کل کا مورخ یہ لکھ دے گا کہ جب امامت گر رہی تھی اس وقت صحابیت نے ساتھ دیا۔ اے ہائے اللہ اکبر، اس وقت صحابیت نے ساتھ دیا۔ رسول اسلام نے خطبے کو منقطع کر کے آنے والی امتوں کو بتا دیا کہ جس وقت امامت گرے گی اس وقت رسالت ہی ساتھ دے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام کو رسول اسلام نے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد بتا دیا کہ دیکھو جس وقت امامت گرے گی اس وقت رسالت ساتھ دے گی۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ سن 61 ہجری کے بعد امام حسین کو جس وقت رسول اسلام نے مسجد نبوی میں اٹھایا تھا، تو امام نے رسول اسلام سے اس وقت کہا تھا، اے نانا، اگر آپ نے بچپن میں ہم کو اٹھایا تو نانا سن 61 ہجری کے بعد دیکھیے گا یہی آپ کا نواسا اپنے دین کا، آپ کے دین کو بچانے کے خاطر چاہے اپنی جان جائے، چاہے بہن کی چادر جائے، چاہے بچوں کو قربان کرنا پڑ جائے۔ امام نے اپنے نانا کے دین کے خاطر پورا گھر لٹا دیا۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ سن 61 ہجری کے بعد نانا نواسے سے کیسے ہو گئے۔ اسلام کو بچانے کے خاطر، اسلام کے خاطر
رسول اسلام کے دین کو بچانے کے خاطر۔ عزیزو، اسلام بچا ہے، لیکن صرف اسلام امام حسین علیہ السلام نے اکیلے تمام نبیوں کی محنتوں کو بچایا ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام تمام انبیاءوں کے وارث ہیں۔ ابراہیم آئے تھے، تبلیغ کی تھی، چلے گئے، موسیٰ آئے تبلیغ کی، چلے گئے، عیسیٰ آئے تبلیغ کی، چلے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام نے تمام نبیوں کی محنت پامال ہونے کو بچایا۔ اگر امام کربلا کے میدان میں آ کے امام کربلا کے میدان میں آ کے رسول اسلام کے اسلام کو نہ بچاتے، ابراہیم کی خلت بھی بیکار تھی، موسیٰ کی ہیبت بھی بیکار تھی۔ ابراہیم کی خلت بیکار، موسیٰ کی ہیبت بیکار، عیسیٰ کا زہد بیکار۔ اللہ اکبر۔ امام نے ساری نبیوں کی محنتوں کو بچایا۔ عزیزو، کربلا ہم تک ایسے نہیں پہنچی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ امام نے جو پیغام دیا ہے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، اور ہمیں وقت نکالنا چاہیے کہ ہم کیسے امام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ عزیزو، کربلا ہم تک پہنچنے کے لیے بہت مشکلیں لوگوں نے جھیلی۔ ایک ناصرہ کا واقعہ ہے، ایک ناصرہ ہے جو کہ کربلا جانے کے لیے تڑپتی ہے، کہتی میں کربلا ضرور جاؤں گی۔ اسی اثنا میں متوکل کا زمانہ ہے، اس نے کہا تم ایسے نہیں جا سکتے۔ کہا پھر کیا کرنا پڑے گا؟ کہا اپنے بچوں کو قربان کرنا پڑے گا۔ کہا تو صحیح۔ متوکل نے اس کے بچے کو لیا، کہا بچے کو لو قربان کر دو۔ کہا یہ بھی نہیں، اپنے ہاتھوں پہ قربان کرنا ہوگا۔ اس ناصرہ نے کہا ٹھیک، یہ بھی منظور ہے، اپنے بچوں کو ہاتھوں پہ قربان کرا لوں گے۔ لیکن عزیزو، اس نے اپنے ہاتھوں پہ قربان کرا لیا۔ کہا قربان کر آپ کربلا چلی جاؤں؟ کہا نہیں، تب بھی نہیں جانا ہوگا۔ تو کہا پھر کیا کرنا ہوگا؟ کہا تمہیں اپنے بچے کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا امتحان کیسے ہو رہا ہے عزیزو۔ اب متوکل نے اس کے بچے کو قربان کر دیا، اور وہ ضعیفہ، وہ ناصرہ اس کے اوپر سے گزر گئی، اور گزرنے کے بعد عزیزو کربلا پہنچ گئی۔ کربلا پہنچنے کے بعد ذریعہ امام حسین سے جا کے چپٹ کے رونے لگی اور گریہ جاری کر رہی تھی۔ اسی اسنا میں وہ غش میں پڑ گئی، اور غش میں پڑنے کے بعد میں کیا دیکھتی ہے کہ ایک موزمہ ہے، اپنے بیٹے کے پاس جا کے کہہ رہی ہیں اے بیٹا حسین، اور ایک مومنہ آئی ہے جو اپنے بچے کو تیرے اوپر پامال کر کے آ رہی۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کے بچے کو واپس کر دیا۔ اب جو دیکھا اس گشت فاقہ ہوا ضعیفہ کا، اس ناصرہ کا، کیا دیکھا؟ زری کی طرف سے اس کا بچہ واپس آ رہا ہے۔ ضعیفہ نے کہا میں تو تمہیں حسین پہ قربان کر کے آ رہی تھی۔ اس بچے نے آواز دی اے اماں جان، آج جس کے اوپر قربان کر کے آ رہی ہو اسی نے مجھے واپس کر دیا ہے۔ عزیزو، آج 3 محرم ہے، حسین کا قافلہ 2 محرم کو وارد کربلا ہو چکا تھا، کربلا میں خیام لگ گئے تھے۔ لیکن عزیزو، مجھے ایک روایت پڑھنا ہے۔ وہ روایت جس وقت قافلہ مدینے سے چل رہا تھا، اس وقت امام حسین علیہ السلام جناب عباس کو یہ کہہ کے سمجھا رہے تھے بھیا مدینہ ہے کربلا نہیں ہے، مدینہ ہے کربلا نہیں ہے۔ پھر آگے جب قافلہ بڑھتا رہا، ہاں عزیزو، ایک وہ وقت آیا جب خیام کی طرف ظالم جو ہیں وہ بڑھ رہے تھے۔ اس وقت عباس کو جلال آ گیا، خط کو کھینچ دیا۔ اب امام حسین ہیں کربلا میں، کیا کہہ کے عباس کو سمجھائے؟ ارے آپ تو کربلا بھی آ گئی، لو عزادارو، امام حسین کمر کو پکڑے ہوئے ایک طرف کھڑے تھے، آواز بہن زینب، ارے بہن زینب اب کربلا آ گئی، میں کیا کہہ کے سمجھاؤں؟ ارے جس وقت مدینے سے چلے تھے یہ کہہ کے سمجھایا تھا اے بھیا عباس، مدینہ ہے کربلا نہیں۔ ارے بھیا کے جنازے پہ تیر برسائے گئے، اس وقت یہی کہہ کے سمجھایا
اے بھائیا مدینہ کربلا نہیں، اب کربلا آ گئی، کیا کہہ کے سمجھاؤ؟ جناب زینب آگے بڑھی، آواز دیے بھیا عباس تمہیں میرے سر کی قسم، میری چادر کی قسم۔ یہ جملہ سنا جناب عباس نے تلوار کو نیام میں رکھا اور خاموشی سے واپس آ گئے۔ ہاں زاداران مظلوم کربلا، مولا عباس صبر کرتے رہے، لیکن عزیزو ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب جناب عباس مولا حسین کی خدمت میں آئے اور اجازت طلب کرتے رہے۔ آخر میں اجازت امام نے مولا عباس کو پانی لانے کی دے دی۔ قیام میں جو